لاہور اور کراچی میں مجرمانہ کارروائیوں میں بچوں کو استعمال کرنے کے پے در پے واقعات نے یہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا معاشرہ اس حد تک بے حس ہو چکا ہے کہ والدین خود اپنی اولاد کو جرائم کی دنیا کے لیے تیار کرنے لگے ہیں، یا پھر مہنگائی نے یہ صحیح غلط کی جو تمیز تھی اس کو ختم کر دیا ہے؟ معاشرے میں پیدا ہوتے اس تشویشناک رجحان کے مجرمانہ اور نفسیاتی پہلوؤں پر ہم کچھ گفتگو کریں گے، کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سابق چیف سی پی ایل سی جمیل یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماہر امراض نفسیات ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور جیو نیوز کے کرائم رپورٹر کاشف مشتاق نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے اس طرح کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں کتنی ہو رہی ہیں اور کیا تعداد ہے ان کی، یہ جاننے کے لیے کاشف مشتاق کی جانب بڑھتے ہیں۔ کاشف، آپ کہیے گا کراچی میں جو واقعات ہو رہے ہیں اور رپورٹ ہو رہے ہیں، کیا بتانا ہے پولیس کا اس سے متعلق؟ جی دیکھیں، پولیس یہ بتاتی ہے کہ کراچی کے جو گنجان آباد علاقے ہیں ان میں اس طرح کی وارداتیں ہیں جن میں بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ زیادہ رپورٹ ہوتی ہیں۔ چونکہ گلیاں تنگ ہوتی ہیں تو ان سے جب ملزمان کو آسانی سے فرار ہونا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بچوں کو رکھتے ہیں۔ گزشتہ چند ماہ میں نے ایک اسٹوری ایسی کی تھی جس میں جو ملزم کا جو میں نے سارٹ کیا تو اس کی جانب سے مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ زیادہ تر وارداتوں میں خواتین اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، تاکہ جب وہ کوئی گاڑی چھینتا ہے یا اس کو چوری کرتا ہے تو اس کے بعد جب وہاں سے وہ فرار ہو رہا ہوتا ہے تو اسے فرار ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور اس نے باقاعدہ واردات ایسی ایک رپورٹ بھی ہمیں کروائی کہ وہ سچل کے علاقے سے جا رہا تھا اور پولیس کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی، لیکن چونکہ اس کے ساتھ بچے اور خاتون موجود تھی تو وہ وہاں سے بڑی آسانی سے فرار ہو گیا۔ تو اس طرح کی وارداتیں کراچی کے مختلف علاقوں میں رپورٹ ہوتی ہیں۔ پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان وارداتوں کے خلاف ایکشن بھی لیا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فیروز آباد کے علاقے میں بھی ایک ایسی واردات رپورٹ ہوئی تھی جس میں جو بچے ہیں وہ موٹر سائیکلیں باقاعدہ چوری کرتے تھے، اور چوری کر کے ایک منظم گروہ کو جو ہے وہ موٹر سائیکلیں دی جاتی تھیں اور وہ گروہ جو ہے وہ مختلف وارداتوں میں ان موٹر سائیکلوں کو استعمال کرتے تھے۔ تو ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور زیادہ تر یہ اور پولیس تحقیقات بھی کرتی ہے اس سے متعلق۔ اچھا جمیل یوسف صاحب، آپ بتائیے گا، آپ سی پی ایل سی سے وابستہ رہے ہیں، کیا ماضی میں بھی مجرمانہ کارروائیوں میں خصوصاً والدین کے ہاتھوں خود اپنے بچوں کو جرم کے لیے استعمال کرنا، ایسے واقعات آپ نے دیکھے؟ کس حد تک یہ عام تھے یا ایک نیا رجحان اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو بالکل ہی نیا رجحان ہے۔ میرے ٹائم پر تو ماشاءاللہ سے ایسا کبھی نہیں انوالومنٹ ہوتا تھا۔ کوئی کرمنل گینگ سے جو گھر میں ڈیکوٹی کرتے تھے وہ چھوٹے بچوں کو لے جاتے تھے تاکہ گھر کی کڑی کھولنے میں یا وینٹیلیٹر سے جانے کے لیے آسانی ہو۔ وہ انسیڈنٹس کبھی کبھی ہوتے تھے نوٹڈ، مگر اس طرح سے کرائم میں انوالو کرنا، اسپیشلی ماں باپ بچوں کو انوالو کرنا، تو کبھی پہلے یہ انسیڈنٹس نہیں رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ رزلٹ ہے یہ کووڈ کا، ان امپلائمنٹ کا۔ آئی تھنک یہ بالکل ایکسٹریم چیز ہے نا۔ کوئی بھی باپ اپنے چھوٹے سے 5 سال کے معصوم بچے کو انوالو کرے گا تو ایک بڑی سیریس نفسیات والوں کو لا کے کچھ اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ بالکل یہی ہم کرنے کی کوشش کچھ کریں گے، کیونکہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رجحان جو ہے پہلے نہیں تھا اور یہ نیا ایک ٹرینڈ دیکھا گیا ہے۔ اقبال صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ یہ یعنی کیا مائنڈ سیٹ ہے والدین کی طرف سے بھی، کیا سوچتے ہیں لوگ کہ اپنے بچوں کو استعمال کر کے جرم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس بچے کی نفسیات پر کیا اثر پڑے گا؟ آگے جا کے مجرم ہی ظاہر بنے گا وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دراصل یہ ٹرینڈ انتہائی خطرناک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ والدین کچھ بھی کریں وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اس قسم کی جو ہے نا مجرمانہ کارروائیوں سے دور رہیں، ان کو بچائیں۔ لیکن یہ رجحان جو ہے وہ بہت خطرناک ایسے ہے کہ جب ان کے اندر خواہش مر جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایٹ دی کاسٹ آف دی ہیلتھ اور ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے ہوئے ایسی حرکت کرتے ہیں، تو اس میں بڑا یہ خطرناک پہلو ہے۔ اس میں یہی ہے کہ بعد میں یہی بچے جو ہے ان کی ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے اور ان کو جو والدین ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید یہ نارمل چیز ہے۔ ان میں محنت آ جاتا ہے اور ان کے اندر چوری چکاری اور جنسی بے روی اور کیا کہتے ہیں جس طرح سے ایک شخصیت ہوتی ہے، ہم خطرناک آدمی ہوں تو اس کو اگر وہ جرم کرتا ہے یا کچھ غلط کام کرتا ہے تو اس کو ریمورس ہوتا ہے، جبکہ اینٹی سوشل یا ڈس سوشل پرسنالٹی والے پھر ایسا ریمورس نہیں ہوتے ہیں۔ وہ پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جس میں لوگوں کو تکلیف ہو، لوگوں کو نقصان ہو، اور وہ صحیح غلط کی تمیز یعنی ان کی شخصیت بھی تباہ ہو جاتی ہے اور منشیات بھی استعمال کرتے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں آگے چل کر۔ جی اچھا جمیل صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ بچے جب اس طرح کے جرائم کرتے ہیں اور اس میں سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں تو
और फिर बच भी निकलते हैं ऐसे ग्रुप, हमने देखा है। क्या आप ये समझते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोताही है इसमें, या कोई और वजह है? क्योंकि बच निकलना जो है वो आगे इस तरह के क्राइम्स करने की तरफ मोटिवेट करता है उस पूरे ख़ानदान को, और फिर बच्चे आगे चलकर वही क्राइम करते हैं। देखिए, हमारा डिटेक्शन रेट तो बहुत ही कम है ना वैसे भी, ओके, इन जनरल क्राइम भी। ये तो एक बड़ी स्पेशलाइज्ड नौइयत के हो गए जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या वो चीज़ पेंडिंग है। बट ये जो चीज़ है जुवेनाइल में आते हैं ये बच्चे लोग, फिर क्राइम में भी रखना, और वो उनको सज़ा तो होने का सवाल नहीं पैदा होता, बिकॉज वो अपना यूथ यंग एज की वजह से वो निकल जाते हैं। बट ये चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल सोसाइटी का वो भी देखना है कि जैसे बाहर के मुल्कों में स्कूल आवर्स में बच्चे लोग पार्क्स में, स्ट्रीट्स में, जहाँ भी नज़र आते हैं पुलिस उनको इंटरसेप्ट करती है, पूछती क्यों है, क्या कर रहे हैं, तो उनको अलाउड नहीं होता है। हमारे यहाँ बच्चे देख लीजिए, आप स्कूल नहीं जाते हैं तो पार्क्स में घूम रहे होते हैं, हम उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं, या उनको लेके पेरेंट्स को फ़ोन करके उनको बताएं, चूँकि उनको भी नहीं पता होता है, फिर वो बैड कंपनी में डेवलपमेंट हो जाता है, फिर इसी तरह से वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या मिसयूज होते हैं। देखिए, बेगर्स हैं स्ट्रीट्स में भरे हुए हैं, 10 दफ़ा कानून निकालते हैं, कोई सीरियसनेस नहीं है। 6 महीने का बच्चा से लेके चाहे 12 साल की बच्ची हो, सड़क पे भीख मांगते हुए हर चौराहे पर दिखते हैं। क्या वो किसी इंसान के बच्चे नहीं? बिल्कुल, ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं और कानून की अमलदारी भी, यकीनन इस पर मज़ीद बात भी होगी। एक बार फिर बात करेंगे जुर्म के इर्तिकाब में खुद अपने बच्चों को इस्तेमाल करके जुर्म की वारदात करना और पै दर पै जराइम करना, ये क्या ट्रेंड है, एक नया ये ट्रेंड है, इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो रही है, ये भी हम बात कर रहे हैं। और क्यों लोग ऐसा करते हैं, वालिदैन ऐसा करते हैं, इस पर भी बात हो रही है। काशिफ मुश्ताक, डॉक्टर इकबाल आफरीदी, जमील यूसुफ साहब हमारे साथ हैं। काशिफ, एक बार फिर आपकी जानिब बढ़ेंगे, ये बताइए कि कोई डेटा ऐसा है पुलिस के पास कि ये कितनी वारदातें ऐसी होती हैं और कितनों के खिलाफ कार्रवाई होती है, कन्विक्शन होती है, सज़ा भी उन्हें मिलती है? कुछ बताना है पुलिस का इस बारे में? जी देखिए, पुलिस के पास भी ऐसा कोई ऐसा डेटा मौजूद नहीं है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि अब इस तरह के तरीक़ेकार सामने आ रहे हैं कि जिसमें बच्चों को स्पेशली इन्वॉल्व किया जा रहा है। हमने जेल सुपरिटेंडेंट से जब बात करते हैं तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि बच्चा जेल के अंदर कोई बहुत बड़ी तादाद में मुलजमान नहीं आ रहे हैं। इसका एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि पुलिस की जानिब से जब बच्चों को इन वारदातों में पकड़ा जाता है तो उन्हें तंबीह की जाती है ताकि उनका जो फ्यूचर है वो इससे मुतासिर ना हो। तो बहुत सारे वालिदैन जो हैं उनकी जानिब से भी यही कहा जाता है कि बच्चों को सज़ा ना दी जाए, बच्चों का फ्यूचर है, उनकी स्टडी का मामला है। तो इस हवाले से पुलिस के पास जो डेटा है उनमें बच्चों के मुलविस होने के अब जो है वो इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन माजी में इस तरह के वाक़यात नहीं देखे थे। अब बाकायदा ऐसी CCTV फुटेजेस आ रही हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो मुलजमान हैं उनके साथ बच्चे मौजूद होते हैं और वो सिर्फ इसलिए अपने साथ रखते हैं ताकि उन्हें जो फ़रार होने में है वो आसानी पैदा हो सके, इसमें आसानी। जी अच्छा, डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब, आप ये कहिएगा, ऐसे बच्चे जिनको वालिदैन या उनके बड़े जुर्म में शरीक बना लेते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत होती है? आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। जी, दरअसल बात यह है कि ऐसे बच्चों को पर तजिया होना चाहिए और उस तजिए में ये है कि उनको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए सादे अल्फाजों में। उसमें ट्रेंड चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि ये बताते होते हैं कि उनके दिमाग में जो ज़ाहिर है बच्चे के दिमाग में जो चीज़ डाली जाए वो परमानेंट हो जाती है। तो उनको जो उनकी अखलाकियात या एथिक्स है या जो है जो वो चीज़ें उस हिसाब से जो चीज़ मॉरली ठीक नहीं होती वो उनको ठीक लगने लगती है। लिहाजा उस चीज़ को हमें दोबारा से सेट करना पड़ेगा, उनकी मासूमियत को उजागर करना पड़ेगा और ये है कि उनको ऐसे तरीके बताने पड़ेंगे कि ये दुनिया तो मुख्तसर है, इसके अलावा इस दुनिया में भी और आखिरत की कामयाबी इसमें है कि आप उसूलों के हिसाब से, अखलाकी लिहाज से, यानी सबसे पहले ईमान के हिसाब से आप ठीक होंगे और ये वक्ती तौर पर पैसे, जायदादें, ये चीज़ें जो हैं ये तो वक्त के साथ साथ मिल भी जाएंगी और वो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिसमें जो है ग़िज़ा, शेल्टर और दूसरी चीज़ें, ख़ास तौर पर वो वालिदैन जो उसको इस काम पर राग़िब करते हैं वहाँ वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं करते, उनके लिए जुवेनाइल जो सिस्टम है उसके अंदर भी अच्छी तरह रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम हो कि वो जेलों में दोबारा से वो
خطرناک آدمی نہ بنے، بلکہ اس کی معصومیت لوٹے اور وہ معاشرے میں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اپنے پائے، اس کی شخصیت کو ایسے اجاگر کیا جائے کہ وہ ارننگ ممبر آف دی فیملی اینڈ یوزفل ممبر آف دی سوسائٹی بنے اور پروڈکٹیو کام کرے۔ اسی بات کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ جمیل صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ کتنا ضروری ہے، اس بات کی اہمیت کتنی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جرم کا خاتمہ کرنا ہے، آپ نے مجرم کو پکڑنا اس لیے تاکہ جرم کا خاتمہ ہو، یعنی مجرم کو ختم نہیں کرنا، جرم کا خاتمہ ہمارا ایکچول جو ہے وہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے جیسے جوینال جیل کی انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر مجرم اپنی سزا مکمل کر کے باہر نکلے تو وہ عادی مجرم نہ بن جائے، وہ ہارڈ کور مجرم نہ بن جائے، بلکہ کوئی پروڈکٹیو کام کرے۔ تو یہاں تو لا کا بھی کام آتا ہے، یا پولیسنگ کا، یا جس طریقے سے جو جیل میں نظام سارا ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے۔ تو اس پر ذرا سا ہمیں انلائٹن کیجیے۔ بہت اچھی بات کی ہے، چاہے جوینائل جیل ہو یا ویسے بھی جیل ہو، ایڈلٹ کے لیے بھی۔ ایڈلٹ جو بہت ہارڈ کور کرمنلز ہیں وہ تو اپنی الگ بات ہے، ان کو تو ایک ساتھ رکھنا نہیں چاہیے دوسرے فرسٹ افینڈرز کے ساتھ۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم فرسٹ افینڈرز، سیزن کرمنل سب کو ایک ہی جگہ رکھتے ہیں، رائٹ۔ ان کو جو نہیں ہے ان کو ایک یوزفل سٹیزن بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ جب اتنی فلینتھراپی ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے پاکستان اب تک بہترین چل رہا ہے، سب نیکیاں ہیں، تو کتنے سارے فلینتھراپک آرگنائزیشنز ہوں گے کہ یہ اونرشپ کر لیں گے کہ ٹریننگ پروگرامز جیل میں چالو ہو جائیں، تاکہ جیسے وہ نکلے کسی نہ کسی ہنر کے ساتھ ہوں۔ بے تحاشا ہنر ہے انٹرنیشنلی بھی، اور آپ کو فورن ایڈوائزری بھی مل جائے گا مفت کا، جن کو ان لوگوں کو ایک بریڈ ارنر بنا دیں اور ایک یوزفل سٹیزن بنا دیں۔ بٹ دیکھیے شروع کہاں سے کریں گے، آپ کا سیریسنیس کہاں سے آئے گا؟ جب آپ ہر گلی کے کونے میں دیکھتے ہیں بچے بھیک مانگ رہے ہیں، تو آپ نے تو بچے کی لائف کو ویلیو کیا ہی نہیں نا، نہ آپ کے سٹیزن کے، نہ آپ کی کسی کے۔ اس سے اگر آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو آپ نیکسٹ اسٹیپ پر کیسے جائیں گے؟ سیکنڈ، چائلڈ لیبر بین ہے، اسکول کمپلسری ہے، پارکس میں بچے جاتے ہیں، ریکریشن پلیسز میں جاتے ہیں۔ جب ویسٹرن ورلڈ ان کا خیال رکھ سکتی ہے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو دین اور ایمان یہ ہے کہ بالکل جو قوم کے معمار ہیں، جن کو ملک کا مستقبل آگے سنبھالنا ہے، اگر انہی پر توجہ نہیں دی جائے گی تو پھر اس طرح کے واقعات بھی بڑھیں گے، یہ جرائم بھی بڑھیں گے۔